بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے مبینہ دھاندلی کے خلاف، اور جو ان کے حلقے میں اون چودھری کو جب ووٹ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور سمیر کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کو وہاں مارا پیٹا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے جتنے بھی وہاں پر موجود لوگ تھے ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ سے صبح سویرے رجوع کیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ آج جمعہ کے بعد 3 بجے سماعت کی ہے جسٹس علی باقر نجوی صاحب لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا تگڑا فیصلہ اور حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریورس ہونے جا رہا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 ریٹرننگ افسران نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک ریٹرننگ افسران خوشاب سے تھے اور ایک ریٹرننگ افسر جو نواز شریف کے حلقہ سے تھے، انہوں نے رات کو یہ استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد پھر انہوں نے اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر کو ریٹرننگ افسر کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان سے یہ نتائج جاری کروائے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جاری کیا گیا ہے آفس آف دی ڈپٹی کمشنر لاہور ڈی سی لاہور کی جانب سے، یہ جاری کیا گیا ریکویسٹ آف ریٹرننگ آفیسر NA 130 لاہور فار ایگزمپشن فرام الیکشن ڈیوٹی۔ اچھا، یہ صوبائی الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ مسٹر محمد اصغر ہیز بین ورکنگ ایز ریٹرننگ آفیسر NA 130۔ مسٹر محمد اصغر از فیسنگ اے سیور میڈیکل کنڈیشن۔ اب انتخابات ہو گئے، انتخابات ہونے کے بعد یہ آج 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کا یہ لیٹر ہے۔ انتخابات ہونے کے بعد ان کی صحت خراب ہو گئی، انتخابات تک وہ تمام ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، اینڈ ہی ہیز بین شفٹڈ ٹو ہاسپٹل، ہی ہیز ریکویسٹڈ ٹو ریلیو ہم فرام الیکشن ڈیوٹی ایز ریٹرننگ آفیسر NA 130، کہ اس کو اپنے جو ہے وہ آزاد کیا جائے اس عہدے سے، ریٹرننگ افسر 130 کے عہدے سے، اور ان کی جگہ پر کسی اور کو اپوائنٹ کیا جائے۔ Keeping in view of above, it is proposed that Mr. Mohammad Asghar may kindly be relieved from election duty on medical ground, and Mr. Riazuddin، اب یہ DC لاہور الیکشن کمیشن پنجاب کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلے ریٹرننگ افسر تھے وہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو مزید اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ کو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ آپ جو ریاض الدین ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز لاہور، presently working as assistant returning officer NA 130 میں kindly be posted as returning officer NA 130 in place of Mr. محمد اصغر۔ اب حامد میر کہتے ہیں کہ یہ جو ریٹرننگ افسر تھے جو اچانک بیمار ہو گئے اور ان کو ہاسپٹل، مسٹر محمد اصغر، حامد میر کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رات 10 بجے پورے کا پورا جو نتیجہ تھا یہ الیکشن کمیشن کے ہینڈ اوور کر چکے تھے، انہوں نے جاری نہیں کیا تھا فارم 47، اور چونکہ انہوں نے جاری نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر ایک نئے ریٹرننگ افسر کو ہنگامی بنیادوں پر تعینات کیا گیا ہے، اور وہ جب ریٹرننگ افسر آیا تو پھر یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا، اور اس میں پھر نواز شریف کو 50,000 کے قریب لیڈ سے جتوا دیا گیا۔ جو فارم 47 میں بلنڈر ہیں، غلطیاں ہیں، قانونی بہت ساری غلطیاں ہیں، جس کی بنیاد پر یہ معاملہ اب الٹیمیٹ ٹرائبونل میں جائے گا، اور اب تو ان کے اپنے جو صحافی تھے جن کو کہا جاتا تھا ہم خیال صحافی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ جو سیٹ دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے نواز شریف کو دینے کا کہ عدالتوں سے پھر ان کو واپس ریورس کروایا جائے گا، اور نواز شریف کی رہی صحیح جو عزت ہے وہ بھی خاک پہ ملائی گئی ہے، یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور آج 5:30 بجے نواز شریف نے پریس کانفرنس کا بھی کہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف سارے معاملے میں کس طرف اس چیز کو لے کے جاتے ہیں۔ کیا وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جیسے خواجہ سعد رفیق ہیں یا باقی لوگ ہیں، انہوں نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے، تو کیا یہ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری طرف ریٹرننگ آفیسر ہیں NA 87 خوشاب کے، ان کی جانب سے تھرو پراپر چینل دا ڈپٹی کمشنر خوشاب ٹو دا چیف سیکرٹری آف پنجاب، یہ انہوں نے خط لکھا، ریزگنیشن، انہوں نے ڈائریکٹ استعفیٰ لکھا ہے۔ ود ہیوی ہرٹ آئی ایم رائٹنگ ٹو فارملی ٹینڈر مائی ریزگنیشن فرام مائی پوزیشن ایز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر۔ انہوں نے صرف ریٹرننگ افسر کے عہدے سے نہیں استعفیٰ دیا، انہوں نے جو ان کے پاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری تھی اس سے استعفیٰ دیا، اور کہتے ہیں میں بڑے بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئی ایم گریٹفل فار دی اپرچونیٹیز آئی ہیو ہیڈ ٹو گرو اینڈ ڈیولپ پروفیشنلی ڈیورنگ مائی
35 years of from NAB तहसीलदार BS14 to during my long career of 3.5 decade کہ میں 35 سال بطور نائب تحصیلدار اور مختلف عہدوں پہ رہا ہوں. I always enjoy this service but last 2-3 days were a nightmare for me. کہتے ہیں کہ پچھلے جو 2-3 دن تھے وہ میرے لیے ایک خوفناک ترین دن تھے اور so I do not want to go in details. میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. یہ میرے خیال میں جیسے ہمارے معزز جج لاہور ہائی کورٹ نے خط اپنا استعفیٰ لکھا تھا اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اشعار لکھے تھے اقبال کے اور انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ کن حالات میں استعفیٰ دے رہے ہیں. جو یہ ریٹرننگ افسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن 2-3 دن میں جو کچھ ہوا ہے یہ ریٹرننگ افسر ہیں. یہ سٹنگ ریٹرننگ افسر تھے NA87 خوشاب سے اور پھر انہوں نے آگے پوری ایک نظم لکھی ہے اور اس نظم کو لکھنے کے بعد اور اس میں ان کی جانب سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور انہوں نے استعفیٰ دے دی. اب یہ 2 بڑے استعفے آئے ہیں اور یہ دونوں استعفے ایک ریٹرننگ افسر NA130 کا اس کی جگہ پہ نئے ریٹرننگ افسر کو تعینات کیا گیا اور پھر اس کے بعد نواز شریف کا یہ رزلٹ سامنے آیا ہے اور اب یہ NA87 سے خوشاب سے انہوں نے اپنے عہدے سے ہی ریزائن کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی تفصیلات بھی قوم کے سامنے رکھی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا. سلمان اکرم راجہ صاحب کے مقابلے میں جو رزلٹ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اون چودھری ان کو جتا دیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب چند ہزار ووٹوں سے ان کو ہروا دیا گیا ہے. اب یہ بات میرے سمیت کسی بھی پاکستانی کو ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. اون چودھری کو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1,70,000 کے قریب ان کو دی گئی ہے لیڈ کہ وہ نواز شریف سے زیادہ لیڈ لے گئے ہیں. اب اون چودھری اگر اتنی مقبول تھے نواز شریف تو نواز شریف خود اتنی لیڈ لے جاتے. نواز شریف کے کینڈیڈیٹ اون چودھری نواز شریف سے زیادہ لیڈ لے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے گواہیوں کا سلسلہ تھا, کیسز میں پیش ہونا اور گواہی دینا, یہ سارے معاملات تھے, یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ تو ہوگا, لیکن اتنا بڑا مارجن ہوگا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے رات ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا کہ میری بیوی وہاں پہ انچارج تھی اور وہ الیکشن کی میری طرف سے پولنگ ایجنٹ تھی, اور جب گنتی شروع ہوئی ہم ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تھے اور سارا کچھ سموتھلی جاری تھا اور میرے پاس تمام کے تمام جو فارم ہیں 45 کے وہ موجود تھے اور میں 80,000 کی لیڈ سے جیت چکا تھا. وہاں پر گنتی ہو رہی تھی اور اتنے میں اون چودھری اور اس کے لوگوں نے حملہ کیا اور وہاں پر مجھے پولیس نے CCPO لاہور وہاں پر موجود تھے اور مجھے دھکے دے کے باہر نکالا گیا, اور ساتھ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی. اور سمیر کھوسا جو وہاں پولنگ ایجنٹ تھے, جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور تمام مقدمات میں آپ کو ختیجہ شاہ کے کیس میں بھی, عمران خان کے کیسز میں بھی سمیر کھوسا بطور سینئر ایڈوکیٹ وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. ان پر اتنا تشدد کیا گیا, انہوں نے جب شرٹ اتار کے وہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ ان کے پورے جسم کو انہوں نے تشدد کیا. اس پر پھر سلمان اکرم راجہ صاحب, میں نے بتایا تھا کہ یہ ہضم نہیں ہو سکتی یہ والی جو سیٹ ہے, چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر قانوندان ہیں تو وہ آخر تک جائیں گے اور سارے معاملے کو وہ حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے. انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ آج ہی سماعت کے لیے کیس کو مقرر کیا جائے, چونکہ جمعہ تھا, 12 بجے تک عدالت کا ٹائم تھا, لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 3 بجے کے لیے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چونکہ علی باقر نجفی صاحب بھی انتخابات سے متعلق کیسز کو سن رہے تھے, تو NA 128 سے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ نے ووٹوں کی گنتی میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے کا اقدام چیلنج کیا اور ساتھ جو مبینہ طور پر دھاندلی کا الزام تھا تو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود عدالت کے سامنے دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام پولنگ سٹیشنز کے ROs نے امیدواروں کے سامنے فارم 45 پر سائن کیے. ووٹنگ کی گنتی کا عمل جب شروع ہوا تو میں وہیں پہ تھا, ماڈل ٹاؤن گورنمنٹ اسکول میں, وہاں پر میں موجود تھا جب گنتی شروع ہوئی. میرے پاس تمام کے تمام فارم 45 موجود ہیں اور میں 80,000 کی لیڈ سے جیت چکا تھا. مجھے گورنمنٹ اسکول ROs آفس سے باہر دھکے دے کر نکال دیا گیا. مجھے 11:30 پہ رات کو CCPO لاہور نے بھی باہر نکال دیا, اور میری بیگم پولنگ ایجنٹ تھی, جب انہوں نے فارم 45 مانگا تو انہیں بھی نہ دیا گیا. میں نے CCPO لاہور کو لیٹر بھی لکھا
کیا تب جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے استفسار کیا کہ جب آپ کو یہ نکالا جا رہا تھا کیا تب تک رزلٹ سنا دیا گیا تھا؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا نہیں، تب تک رزلٹ جاری نہیں کیے گئے تھے، میری غیر موجودگی میں گنتی ہوئی ہے، قانون مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اور میرا پولنگ ایجنٹ جب گنتی ہو تو ہم وہاں پر موجود ہوں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، میں نے اسی وقت ویڈیو پیغام دیا، میں نے حکام سے گزارش کی کہ مجھے وہاں پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے اور مجھے میرے سامنے گنتی کی جائے۔ تو علی باقر نجفی صاحب نے کہا کیا تب تک رزلٹ سنا دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا رزلٹ تو سنا دیا جاتا تو الگ بات تھی، ابھی تو گنتی کا پروسیس نہیں ہوا تھا اور مجھے نکال دیا گیا تھا۔ تو علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ گنتی میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جو سٹارٹ میں جو گنتی ہوئی ہے اس میں شامل تھا اور اس کے بعد پھر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے مجھے پولنگ اسٹیشن سے پولیس کو کہہ کر باہر نکلوا دیا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت امیدوار کا آروز آفس میں ہونا لازمی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے یا الیکشن رولز ہیں وہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہیں، لیکن اس میں ہم ریٹرننگ افسر کو بلا لیتے ہیں، ریٹرننگ افسر کو بلا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری لا قانونیت ہوئی ہے اور آپ کو کیوں نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے فوری طور پر آج ہی سماعت آگے نہیں ملتوی کی، آج ہی کے لیے فوری طور پر جو ریٹرننگ افسر ہیں NA 128 کے ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے غیر موجودگی میں کاؤنٹنگ کی ہے، گنتی کی ہے اور اس کے بعد آپ نے فارم 47 جاری کیا ہے۔ اور یہ اب دو معاملات ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس نتیجے کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ جائے گا ٹرائبونل میں، یہاں نتیجے کو نہیں چیلنج کیا گیا، یہاں تو پروسیس کو چیلنج کیا گیا تھا، تبھی ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی۔ اب ریٹرننگ افسر کی جانب سے جب آ کے کہہ دیا جائے گا کہ ہاں جی یہ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو عدالت دوبارہ گنتی کا بھی کہے گی، دوبارہ گنتی کا کہے گی تو وہ 45 کا جو فارم ہے جو ان کے پاس موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ ساری گنتی ہوگی۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو اگر ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ تمام ان کیسز میں فائدہ دے گا جہاں بغیر امیدوار کے یا ان کے پولنگ ایجنٹ کے گنتی ہوئی اور صبح جو نتائج سنائے گئے ہیں، تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔